من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين عاني أبا القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الحكيم في قرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد كتبنا في الدبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون صلوات سورہ مبارکہ انبیاء کی آیہ کریمہ پروردگار عالم اپنے اس کلام میں ایک بشارت دے رہا ہے، ایک امید اور ایک مستقبل کے روشن ہونے کا اعلان کر رہا ہے۔ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ، اور ہم نے لکھ دیا ہے زبور میں تورات کے علاوہ من بعد الذکر کہ ان الارض یرثها عبادی الصالحون، اس زمین کے وارث میرے صالح بندے ہیں۔ حسین علیہ السلام کی انبیاء کرام کی وراثت جو حضرت کے پاس ہے، اس کے حوالے سے گفتگو آج ایک منزل پائے گی۔ تمام خوبیاں، تمام کمالات ایک جگہ دیکھنے ہوں تو نبی مکرم کی شخصیت کا مطالعہ کیا جائے، اس لیے اللہم صل علی محمد و محمد، اس لیے کہ اللہ نے اپنی معرفت کے لیے جسے ذریعہ معرفت توحید قرار دیا وہ نبی کی ذات ہے۔ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں ایک بہت بڑا ذخیرہ تھا، لوگ تھے ہی نہیں جو مجھے پہچانتے، کوئی تھا ہی نہیں جو میری معرفت حاصل کرتا، لہٰذا میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، تو کیسے پہچانا جائے جب تک کہ پہچاننے والے نہ ہوں؟ وہ کیسے معرفت پائے جبکہ معرفت حاصل کرنے والوں کا وجود ہی نہ ہو؟ لہٰذا سب سے پہلے اس نے اپنے حبیب کے نور کو خلق کیا اور اعلان کیا فخلقت الخلق، میں نے اے حبیب پھر تمہیں خلق کیا اس لیے کہ پہچانا جاؤں۔ اور نبی مکرم بھی اپنے اعزاز کے طور پر اسے یاد کرتے ہیں، اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اللہ نے میرا نور پیدا کیا، اور میرے نور سے علی کے نور کو، اور پھر علی کے نور، اور میرے نور کے بعد سیدہ کا نور، اور پھر حسنین کا نور۔ اور جب ہم پنجتن کو اللہ نے بنا لیا تو پھر پروردگار عالم نے تسعۃ من ولد الحسین، 9 انوار حسین کے انوار سے خلق کیے، اور جب یہ 14 کے انوار خلق ہو گئے تو پھر اللہ نے زمین کا فرش بچھایا، آسمان کا شامیانہ لگایا، چاند سورج کی قندیلیں روشن کی، دریاؤں سمندروں کی سبیلیں لگائیں،
پھر لوگوں کی معرفت کے لیے لوگوں کو خلق کیا، اللہ نے اپنی معرفت کے لیے خلق کو خلق کیا۔ یہ بنے بھی ان کے نام پر ہیں، یہ زندہ بھی انہی کے نام پر ہیں، یہ مریں گے بھی انہی کے نام پر، یہ کھا بھی انہی کے نام کر رہے ہیں، یہ جی بھی انہی کے نام پر رہے ہیں۔ افسوس تب ہوگا چند حیوانی ذہن رکھنے والوں پر کہ جو جن کی وجہ سے بنے، جن کی وجہ سے خلق ہوئے، انہی کی طرف ٹیڑھی نگاہیں دکھائیں اور غیر معرفت پر مشتمل زندگی کا اظہار کریں۔ پروردگار عالم نے سب سے محبوب وجود اگر کسی کا خلق کیا ہے تو وہ نبی کی ذات۔ میں آپ کے توسط سے اس عشرے کے درمیان ان جملوں کے ساتھ ایک جملہ یہ کہتا ہوا بھی گزروں کہ یہ طے ہے کہ نبی سے کوئی افضل نہیں ہے، یہ فیصلہ ہے کہ نبی سے کوئی بڑا نہیں ہے، یہ نبی کا کرم ہے کہ نبی نے، میں بھی عرض کروں گا کہ نبی نے کیوں سب کو محمد بولا، کیوں سب کو اپنے جیسا کہا؟ یہ نبی نے کہا ہے۔ پروردگار عالم نے سب سے محبوب ترین وجود نبی مکرم کا قرار دیا، سب سے پہلے بنایا اور سب سے افضل بنایا۔ ہمارے بنانے میں یعنی مخلوق کے بنانے میں اور خالق کے بنانے میں ایک موٹا سا فرق یہی ہے، مخلوق بنا بنا کر کمال پر پہنچتا ہے، تجربے کر کر کے کمال تک جاتا ہے، اور خالق جب بناتا ہے تو پہلے ہی مرحلے پر باکمال بناتا ہے، اس کے ہاں تجربہ نہیں ہوتا۔ اور یہ فن کا تقاضا بھی ہے۔ اب سے شاید 15-18 سال پہلے کہ اگر اپنی ہی میں انتہائی کوئی بیان بھی نہیں ہے، کوئی انداز بھی نہیں ہے، کوئی طریقہ بھی نہیں ہے، ایسے سیدھی سی باتیں کر جاتے ہیں، لیکن ان تمام نقص اور عیبوں کے باوجود بھی اگر 15-18 سال پہلے کی اگر اپنی ویڈیو دیکھوں تو مجھے شاید اسے دیکھ کر شرم آئے کہ ہاتھ پیر کانپ رہے تھے، منہ میں جھاگ بھر رہا تھا اور بیان مکمل نہیں تھا۔ اور عزیزان گرامی، لیکن آج اس پہ ہنسی اس لیے آ رہی ہے کہ تجربہ ہو گیا، اس وقت تجربہ نہیں ہوا تھا۔ کوئی شاعر دنیا میں ایسا نہیں ہے جو پہلا کلام ویسا ہی کہہ چکا ہو جیسا اس نے آخری کہا ہے۔ آپ میرا نیس کا کلام اٹھا کر دیکھ لیجئے، جوش کے کلام اٹھا کے دیکھ لیجئے، دبیر کے کلام اٹھا کے دیکھ لیجئے، تو جو ان کا آخری کلام ہے وہ ان کا پہلے کلام کے برابر نہیں ہے۔ یہ مخلوق کا مزاج ہے، تجربے کر کر کے کمال تک رسائی حاصل کرتا ہے۔ میں ایک لفظ اور کہہ دیتا ہوں ذرا ممبری زبان کا کہ ٹھوکریں کھا کھا کے با کمال کو تلاش کرتا ہے۔ لیکن عزیزان گرامی، اگر بھروسہ کر لیا جائے اس ذات کبریا پر کہ جو پہلے ہی مرحلے میں با کمال بناتا ہے، اگر اعتماد کر لیا جائے اللہ کے اوپر جو پہلے ہی مرحلے میں با کمال بناتا ہے، تو پھر کسی طرح کی ٹھوکر نہیں کھانی پڑے گی، کسی طرح کی شرمندگی نہیں ہوگی۔ بس دو ہی فکریں پائی جاتی ہیں امت اسلامی میں، کچھ تجربات کے بعد مانتے ہیں، کچھ اللہ پر اعتماد کر کے مانتے ہیں، اور جو اللہ پر اعتماد کر کے مانتے ہیں وہ پہلے ہی درجے پر مانتے ہیں، اور جو تجربات کے مانتے ہیں وہ چوتھے درجے پر مانتے ہیں۔ ایک صلوات بھیج دیں محمد والے لہذا اللہ نے جب بنایا پہلے ہی مرحلے پہ باکمال بنایا، اور پروردگار عالم نے اپنے حبیب کو سب سے پہلے خلق کیا۔ کبھی حدیث نے کہا ہے اول ما خلق اللہ العقل، کبھی کہا ہے اول ما خلق اللہ القلم، کبھی کہا ہے اول ما خلق اللہ نوری۔ کبھی نبی فرماتے ہیں سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو بنایا، کبھی فرماتے ہیں اللہ نے سب سے پہلے قلم کو بنایا ہے، کبھی فرماتے ہیں اللہ نے سب سے پہلے عقل کو بنایا ہے۔ تو عزیزان گرامی، یہ تضاد نہیں ہے حدیثوں میں، بلکہ عقل کے بغیر قلم نہیں ہے، اور قلم کے بغیر تحریر نہیں ہے، اور تحریر کے بغیر مخلوق نہیں ہے، اور ان سب کے بغیر، اور یہ نہ ہو اور یہ ہوں بھی تو محمد مصطفیٰ کے بغیر یہ آگے بڑھنے والے نہیں ہیں۔ یہی دودھ بھیجے محمد عالم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ در حقیقت ایک دوسرے کی تفسیر کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو سمجھا رہے ہیں۔ قلم کو سمجھنا ہے عقل سے، عقل کو سمجھنا ہے محمد سے، محمد کو سمجھنا ہے ان دونوں چیزوں سے۔ یہ ایک دوسرے کی مفسر ہیں، ایک دوسرے کے نقیض نہیں ہیں، ایک دوسرے کے نقیض نہیں ہیں، بلکہ تفسیر کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ یہاں پر آپ کی سماعتیں میرے ساتھ ماشاءاللہ ہمیشہ کی طرح ہیں۔ یہ کہتا ہوا بھی آگے بڑھوں میرے عزیزو، اللہ نے سب سے پہلے نبی کی
ذات کو خلق کیا تو سب سے پہلے بھیجا کیوں نہیں؟ اللہ نے سب سے پہلے بنا کر سب سے آخر میں کیوں بھیجا؟ سب سے پہلے بنایا تھا حضرت آدم کی جگہ بھیج دیتا، لیکن حضرت آدم کے بعد بھی نہیں بھیجا، ایک مدت گزرتی رہی، حبیب کو ایک ایسے قیمتی خزانے کی طرح چھپا کے رکھا کہ نہیں، ابھی ان کے معیار کا دور نہیں آیا ہے، ابھی وہ کلاس نہیں آئی ہے جس میں اس معلم کو بھیجا جائے۔ سب سے پہلے بنایا مگر سب سے آخر میں بھیجا۔ اس کے بہت سارے صاحبان دقت نے جوابات تحریر کیے، مگر ایک میرے لب و لہجے میں محسوس کیجئے، جو مطلوب ہوتا ہے، مطلوب کبریا، حبیب کبریا، حبیب خدا، اللہ کے حبیب، السلام علیکہ یا وارثہ محمد حبیب اللہ، سلام حسین ابن علی پر جو محمد حبیب خدا کے وارث ہیں، اللہم صلی علی محمد۔ اللہ نے انہیں مطلوب اور مقصود بنایا ہے، اصل اللہ کے نزدیک یہ ہے۔ عزیزان گرامی، جتنا ہی علم بڑھ جائے، میں اپنی عاجزی اور آپ کو بھی اپنے ساتھ رکھنا چاہتا ہوں، اس کا اظہار کروں اس بارگاہ کے اندر، ہم کچھ بھی ہو جائیں کچھ نہیں ہے اگر اس گھرانے سے وابستہ نہ ہو، قیمت ہی قیمت نہیں کہلائے گی اگر ان صاحبان قیمت سے وابستہ نہ ہو۔ یہ اصلی لوگ ہیں، یہی سب لوگ ہیں، نہ ہماری نمازوں کا بھروسہ ہے، نہ ہمارے روزوں کا اعتبار ہے، نہ ہمارے حج کا کوئی اعتبار ہے۔ پروردگار عالم چاہے گا تو ایک ہلکے سے عنوان سے اس سب کو ضائع کر دے گا۔ تم نے بڑا خرچہ کیا، بڑی محنت سے مینا میں ٹھہرے، بڑی محنت سے تم نے عرفات کے اندر وہ پہر گزارا، بڑی محنت سے دھکے کھا کر تم نے کنکریاں ماری جمرات کے اوپر جا کر، لیکن فلاں جگہ تمہارے ذہن میں خیال آ گیا تھا کہ فلاں نے دیکھ لیا ہم نے حج کر لیا ہے۔ ایک لمحے کے لیے، ایک بال برابر بھی اگر اللہ سے ہٹ گئے، توحید کی فکر سے ہٹ گئے، خلوص سے ہٹ گئے، ایک لمحے کے لیے وہی بہانہ کافی ہوگا اللہ کو رد کرنے کے لیے۔ یہ تو اس کا کرم ہے کہ وہ اتنی باتوں کے بعد بھی قبول کر لیتا ہے، اتنی ساری الجھنوں کے باوجود بھی عزیزان گرامی وہ قبول کر لیتا ہے۔ وہ تو ہماری اگر گردن پکڑنا چاہے تو اس بات پر گردن پکڑ سکتا ہے کہ تم نے مکھی کو کیوں مارا، تم نے مچھر کو کیوں مارا، تم گزر رہے تھے تم نے چیونٹیوں کو روند ڈالا، اگر وہ چاہے تو ان باتوں پر پکڑ سکتا ہے۔ لیکن یہ اس کا کرم ہے کہ وہ ہمیں جب بارگاہ میں بلائے گا اور قیامت میں ہمیں اٹھایا جائے گا تو ہمارے ہاتھ میں ایک پروانہ ہوگا جسے حب علی کہا جاتا ہے۔ نمازیں ہم اس وجہ سے پڑھ رہے ہیں کہ ہمیں شکر منعم کرنا ہے۔ عزیزان گرامی، اللہ نے جو نعمتیں عطا کی ہیں ان کا شکریہ ہے جسے نماز کہا جاتا ہے۔ ایک کم عقل رکھنے والا شخص بھی اگر کوئی اسے پانی پلا دے تو اس کا شکریہ ادا کرتا ہے، رستہ دکھا دے تو اس کو شکریہ ادا کرتا ہے۔ تو جس نے اتنی نعمتیں دی ہیں اس کا شکریہ بھی تو ادا کرنا ہے۔ اس کے شکریہ کا ایک نام ہے نماز، اور کتنی نعمتیں ہیں اس کو گننا مشکل ہے، لا تحصوها، ان گنت نعمتیں پروردگار عالم کی۔ اور پھر اعلان ہوگا وقفوہم انہم مسئولون، انہیں روکو، ان سے سوال ہوگا۔ توجہ ہے، ان سے سوال ہوگا، انہیں روکو۔ قیامت میں جب گزر رہے ہوں گے تو روک لیا جائے گا۔ تو حضرت نے، میرے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام، اپنے زمانے کے ایک شخص کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ وہ اس کی تفسیر فلاں کرتے ہیں، تو حضرت نے جب ان سے سامنا ہوا تو حضرت نے فرمایا تم اس کی تفسیر اس آیت کی کیا کرتے ہو؟ کہنے لگے اس کی تفسیر یہی ہے کہ اللہ روک کے پوچھے گا کہ میں نے تمہیں پانی دیا تھا، میں نے تمہیں روٹی دی تھی، میں نے تمہیں زندگی دی تھی، میں نے تمہیں آب و ہوا دیا تھا، تم نے وہ کہاں گزارا، کیا کیا؟ حضرت نے فرمایا مجھے ایک بات کا جواب دو، توجہ میرے ساتھ رہے گی، مجھے ایک بات کا جواب دو، اگر تمہارے گھر کوئی مہمان آ جائے اور تم اسے روٹی کھلا دو اور پھر کچھ مدت کے بعد وہ کہیں ملے اور تمہیں پہچان نہ رہا ہو اور تم بڑھ کر یہ کہو ہم وہی ہیں جس نے روٹی کھلائی تھی، ہمیں پہچانو ہم وہی ہیں جس نے روٹی کھلائی تھی، تو تمہیں کیا بولا جائے گا؟ کہ مجھے کم ظرف بولا جائے گا، بخیل بولا جائے گا، چھوٹا آدمی بولا جائے گا، روٹیاں یاد دلا رہے ہیں۔ کہ پھر تم جب اپنے بارے میں خیال رکھتے ہو تو اللہ کے بارے میں وہ خیال کیسے؟ اللہ روٹیاں اور پانی دینے کے بعد پوچھے گا کہ میں نے روٹی کھلائی ہے؟ کہ نہیں، ہم اہل بیت کی محبت ہے جس کا سوال کیا جائے گا۔ ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ جی
یہ شکر منعم ہے جسے عبادت کہا جاتا ہے. دولت کا شکریہ یہ ہے کہ حج کر کے آئے, مستطیع ہو گئے. اور نعمتوں کا شکریہ, اگر صرف اور صرف میرے بچے اور نوجوان توجہ سے سنیں گے اس جملے کو, صرف اور صرف اس نعمت عظمیٰ پروردگار پر نماز کی پابندی کی جائے کہ اللہ نے ہمیں حب اہل بیت جیسی نعمت عطا کی ہے. کسی اور نعمت پہ شکریہ کی اگر ذہن میں نہ بھی رکھا جائے تو اللہ اسے قبول کرنے کو تیار. سب سے بڑی نعمت کا شکریہ ادا کر دیں تو خود ہی چھوٹی نعمتوں کا شکریہ ادا ہو جائے گا. خود بخود بارگاہ پروردگار میں وہ مقبول درگاہ قرار پائے گی. ہمارے پاس کچھ نہیں ہے, خالی ہاتھ ہیں, پریشان ہیں, لیکن اگر کچھ ہے تو وہ یہ دروازہ ہے. اس دروازے پر جو سب سے بڑی نعمت ملتی ہے اسے اطمینان کی دولت کہا جاتا ہے. مضطرب دل, پریشان حال, الجھنیں, پریشانیاں, جی طرح طرح کے تناؤ کھچاؤ, اور یہاں جب اس دروازے پر آ جاتے ہیں تو کیونکہ مطمئن کا تذکرہ کر رہے ہوتے ہیں, ایک نفس مطمئنہ کا تذکرہ ہو رہا ہوتا ہے, لہذا نفس مطمئنہ ہی کا تذکرہ ہے جو نفسوں کو اطمینان عطا کرتا ہے. پروردگار عالم نے اس گھرانے سے وابستہ ہمیں رکھ کر ہم پر بہت بڑا کرم کیا ہے. امیر المومنین بھی ایک جگہ ارشاد فرما رہے ہیں ایک چاہنے والے سے کہ تو غریب نہیں ہے, غریب تو وہ ہیں جن کے پاس حب علی جیسی دولت نہ ہو. امیر وہ ہے جس کے پاس میری دولت, میری محبت کی دولت پائی جاتی ہے. یہ پیسہ اور بظاہر یہ بھی کرم ہے اللہ کا کہ پریشانیاں دیتا ہے وہ, اس لیے کہ امیر المومنین نے فرمایا ہے جو میری محبت کو دل میں رکھتا ہے فَلْيَسْتَعِدْ لِلْفَقْرِ جَلْبَابًا, وہ فقر کے لباس اوڑھنے کے لیے ہمیشہ تیار رہے. یہ نہیں ہو سکتا علی کا چاہنے والا ہو اور اس کی زندگی میں پریشانی نہ آئے. نہیں آئی ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم بہت بڑے, منتظر رہنا چاہیے کہ کب آ رہی ہے, اس لیے کہ علی نے کہا ہے. لہذا کبھی پریشانی کو دیکھ کر یہ نہ کہا جائے کہ اللہ ہم سے ناراض ہے. نہیں, علی نے کہا ہے میری محبت ہے تو پریشانیاں آئیں گی, اس لیے کہ جتنی پریشانی بڑھے گی اتنا ہی حب علی میں اضافہ ہوگا, اتنا ہی وابستگی درگاہ حسین سے بڑھتی چلی جائے گی, اتنا ہی اہل بیت سے وابستگی بڑھتی چلی جائے گی. اور یہ ہے باب اللہ, یہ ہے اللہ کا دروازہ, جو اس دروازے پر جمع ہو جاتا ہے وہ اللہ تک پہنچ جاتا ہے. سارے کمالات کدی رب کا ہونا دیدار نہیں, یہ پنجتن نال پیار نہیں. رب پیار انعام کرتا ہے تو جگ تے سہارا پنجتن دا. اساں ولیاں تو اے سنیا ہے کم سب دا گھر تو بنیا ہے. والد ہو دے کوثر دے دربار پیارا پنجتن دا. رب آکھیا جنت حسین دی ہے, اساں کرنی تعظیم حسین دی ہے. کسے دا ہویا کوئی نقصان نہیں. 10 محرم 61 ہجری رب دیا گیا سی پنجتن دا. جے حیدر کرتے نے اور مرتے بھی نہیں مرتے نے. تو جا ویخلا جا کے مزاراں تے رنگ سب تو نیارا پنجتن دا. ایک سودے یار ایمان دے نے اے فیصلہ پاک قرآن دا ہے, او دے پیرا نور چوکے نے جنہیں کیتا نظارہ پنجتن دا. مسئلہ یہ ہے یار وقت میرے پاس کم ہے, ان کی عقیدت پہ تو کمی نہیں ہے, لہذا یہ بھی ایک بہرحال مرحلہ ہے, یہ بھی ایک اظہار ہے. اور یقیناً ٹائم کی قلت کی وجہ سے آپ بھی محسوس کر رہے ہوں گے, مجھے بھی محسوس ہو رہا تھا. بہت اچھا, اللہ ان کے اجر و ثواب میں اضافہ فرمائے. اللہ نے نبی مکرم کو سب سے پہلے بنایا مگر بھیجا سب سے آخر میں. اس کا سبب یہ ہے کہ جو مطلوب ہوتا ہے, توجہ میرے ساتھ ہے, جو مطلوب ہوتا ہے, جو مقصود ہوتا ہے وہ بغیر تمہید کے نہیں آتا, اس کے لیے اہتمام کرنا پڑتا ہے, ورنہ مقصود نہیں کہلائے گا وہ, ورنہ وہ مطلوب نہیں کہلائے گا. یہ مجلس مقصود ہے, آپ کی, میری, ہم سب کی یہ مجلس مقصود ہے. یہ مجلس اس وقت تک نہیں ہوگی کیونکہ مقصود ہے, جب تک تمہیدیں مکمل نہ ہو جائیں. خطیب سے ٹائم لیا جائے گا, طے کیا جائے گا, آپ کو آگاہ کیا جائے گا, فرش کا اہتمام ہوگا, مائک کا اہتمام ہوگا, تبرک کا اہتمام ہوگا, جی یہ ساری چیزیں ہو جائیں گی, اس کے بعد مجلس ہوگی. اور اگر کبھی خدا نخواستہ
بالفرض فرض محال نہیں ہے کہ ایسا ہو جائے کہ آپ آ کر پوچھیں صاحب مجلس کا وہ تو ہو گئی کہ بغیر خطیب کے؟ ہاں بغیر خطیب کی ہو گئی. لوگ آئے تھے کہ نہیں لوگوں کے بغیر کر لی. کسوس خان، ذاکر، کوئی مرثیہ، کوئی نوحہ، ماتم کا نہیں ان سب چیزوں کے بغیر مجلس ہو گئی. تو یہی جواب دیا جائے گا نا پھر وہ مجلس نہیں تھی. اس لیے کہ اگر مجلس تھی تو تمہید کے بعد ہوتی، یہ تمہید سے پہلے مجلس کیسے ہو گئی؟ عزیزان گرامی، پروردگار عالم نے اپنے حبیب کو مطلوب کائنات قرار دیا ہے، بغیر تمہید کے نہیں بھیجے گا. 1,23,999 پیغمبر تمہید ہے نبی مکرم کے لیے. یہ سب آئیں گے تو نبی کا ظہور ہوگا، اعلان نبوت ہوگا، اور پروردگار عالم نے وہ معیار پہلے تیار کیا جس کے لیے نبی کو بھیجا جائے. اب سوال یہ ہے کہ جب نبی کو بھیجنا تھا آخر میں تو پھر متمدن علاقوں میں بھیجتا، ایران بھیجتا، ہندوستان بھیجتا، روم بھیجتا، مصر بھیجتا. توجہ ہے نا؟ ایسے علاقے میں بھیج دیا نبی مکرم کو جو متمدن نہیں ہے، تہذیب ہی نہیں پائی جاتی، وہاں تہذیب ہی جہالت ہے، وہاں بد تہذیبی ہی تہذیب ہے. نبی مکرم کو ایسے علاقے میں کیوں بھیجا جا رہا ہے کہ جہاں پر کوئی تہذیب نہیں ہے، کوئی تمدن نہیں ہے؟ ہم تو یہ کہہ رہے تھے ابھی کہ نبی کو وہاں بھیجا جائے گا، جب بھیجا جائے گا جب کلاس ان کے قابل ہو جائے، جب سمجھنے والے ان کے قابل ہو جائیں. تو عزیزان گرامی، اگر نبی مکرم متمدن علاقوں میں آ گئے ہوتے تو پھر کمال نبی کا نہ شمار ہوتا، پھر اس تمدن کا کمال شمار ہوتا. یہ نبی وہاں بھیجے گئے تھے جہاں پہلے ہی ماحول اچھا تھا. کمال اس لیے شمار ہوگا کہ سب سے مشکل کلاس میں سب سے بڑے معلم کو بھیجا گیا ہے. کہ ہم وہاں بھیجیں گے جہاں تمدن نہیں ہے تاکہ اسے متمدن بنا دیں. ایک صلوات بھیجے محمد والے محمد. اور نبی مکرم آئے اور آپ نے اپنے تعلیمات کا اظہار فرمایا اور عزیزو چلے گئے. تو جب اللہ نے سب کچھ نبی کی خاطر سجایا تھا تو جب نبی چلے گئے 23 برس کی زندگی کے بعد، نبوی زندگی کے بعد 63 برس کی محمدی زندگی کے بعد جب چلے گئے سرکار، تو یہ سب کچھ لپٹ کیوں نہیں گیا؟ بھائی آپ یہ روشنیاں بجھائیں گے، یہ مائک لپیٹ دیں گے، خطیب اپنے گھر چلا جائے گا، آپ اپنے گھروں کو چلے جائیں گے، سب اسی طرح ہو جائے گا جیسے پہلے تھا. لیکن اگر سب چیزیں اپنی جگہ باقی ہیں تو ایک ہی تو جواب دیا جائے گا، نبی گئے کہاں ہیں؟ نبی گئے نہیں ہیں. تم نبی کی رحلت کے بھی قائل رہو اور نبی کی حیات کے بھی قائل رہو. حیات پیغمبر بھی ماننا پڑے گی اور رحلت پیغمبر بھی ماننا پڑے گی. نبی گئے نہیں ہیں، کبھی علی کی شکل میں ہیں، کبھی حسن کی شکل میں ہیں، کبھی مہدی دورہ کی شکل میں ہیں. یہ نبی ہی کی شکل ہے. اب نبی مکرم جب اس دنیا سے تشریف لے کر جا رہے ہیں تو نبی کے بارے میں قرآن مجید نے آپ کی معرفت اور آپ کی ذات سے متعلق بہت سے فرمودات اللہ کے ہیں، بہت سے اقوال اللہ کا کلام ہے قرآن مجید میں. بلکہ میں طالب علموں کے لیے عرض کروں کہ اگر کبھی نبی کی زندگی پر مقالہ لکھنا ہو سیرت نبی کے اوپر تو سب سے بہترین مقالہ تیار ہوگا کہ وہ آیتیں جو قرآن میں نبی کی شان میں ان سب کو ایک جگہ ردیف کر لیا جائے، ایک جگہ فہرست بنا لی جائے ان کا ترجمہ اور مختصر سی تفسیر. اس سے اچھا کوئی سیرت نبی کے اوپر مقابلہ نہیں ہو سکتا. نہ تاریخ میں کھنگالنے کی ضرورت ہے، نہ مورخوں سے پوچھنے کی ضرورت ہے، نہ تجزیہ نگاروں سے بات کرنے کی ضرورت ہے. پروردگار عالم نے جو اپنے حبیب کا تعارف کروایا ہے وہی بہترین سیرت نبی ہے. اس سیرت نبی کے حوالے سے بہت ساری آیات میں ایک آیت یہ ہے، پروردگار عالم اعلان کرتا ہے ان کنتم تحبون اللہ، اے میرے حبیب ان سے کہو کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو فاتبعونی، تو تم میری اتباع کرو. یہ نبی کا قول ہے جو اللہ اپنے الفاظ میں نازل کر رہا ہے. پروردگار عالم نے اپنے الفاظ میں نبی کے معاف ضمیر کو بیان کیا ہے. اگر تم اللہ سے ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو. شاید بہت ساری الجھنیں اسی آیت کے فقرے کے اوپر مکمل ہو جاتی ہیں. اب یہ کہنا کہ ہمیں محبت کافی ہے، اتباع کی ضرورت نہیں ہے. اب یہ قرآنی لفظ ہے اتباع، آپ ذرا اپنے زمانے کا لفظ بول دیجئے، عمل کی ضرورت نہیں ہے.
بعض افراد بولتے ہیں نا کہ ہمیں محبت کافی ہے, ہم عمل کی ضرورت نہیں ہے. نبی مکرم نے تو بہت پہلے اعلان کر دیا, قرآن نے تو بہت پہلے فیصلہ کر لیا, اگر اللہ سے محبت ہے تو نبی کی اتباع ضروری ہے, اگر علی سے محبت ہے تو حسن کی اتباع ضروری ہے, حسن سے محبت ہے تو حسین کی اتباع ضروری ہے. یہ ایک سلسلہ ہے, اگر پہلے والے ہادی سے محبت ہے تو بعد والے کی اتباع ضروری ہے, تاکہ اتباع اور محبت کا ایک ملاپ دکھائی دیتا رہے. نہیں ہوگا ایسے کہ لوگ کہیں کہ صاحب ہمارے لیے محبت کافی ہے, نہیں ہو سکتا. محبت, نفرت, بغض, حسد, کینہ, تعصب, یہ سب امر قلبی ہیں, امر قلبی ہیں, اور امر قلبی کہتے ہی اس امر کو ہے جو دکھائی نہ دے. تو بھائی جب دکھائی نہیں دے تو پھر کیسے معلوم ہو کہ محبت ہے یا نفرت؟ کہ نہیں, جب یہ شدت, توجہ چاہوں گا اس فقرے کے اوپر, جب محبت شدت اختیار کرتی ہے تو چہرے سے عیاں ہونے لگتی ہے. تبھی تو کہا جاتا ہے, اصحاب پیغمبر فرماتے ہیں جب ہم یہ دیکھنا چاہتے تھے ان میں مومن کون ہے اور منافق کون ہے, تو ہم علی کا تذکرہ چھیڑ دیتے تھے, چہرہ بتا دیتا تھا مومن ہے یا منافق ہے. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. تو یہ نہیں ہو سکتا کہ محبت ہو اور وہ ظاہر نہ ہو, وہ ظاہر ہوگی. یہ محبت کا تو اظہار ہے جسے مجلس بولتے ہیں, یہ نماز محبت کا ہی تو اظہار ہے, یہ ماتم محبت ہی کا اظہار ہے. نہیں ہو سکتا محبت ہو اور اظہار نہ ہو. یہ خواہ کی بات ہے کہ ہمیں محبت کافی, عمل کی ضرورت نہیں ہے, یہ نہیں ہو سکتا. عزیزان گرامی, قرآن پکار کر کہہ رہا ہے اب نبی مکرم کی اتباع کی دعوت ہے. اطاعت کا لفظ بھی میرے محترم سننے والوں نے سنا, بزرگ مجھ سے بہتر جانتے ہیں, انہیں سبق سناتا ہوں. میں بڑا ادب کرتا ہوں ان لوگوں کا جو ایک مدت سے مجلس سے سن رہے ہیں, پڑھ رہے ہیں, صاحبان مطالعہ ہیں. بچوں کے لیے شاید, جوانوں کے لیے کوئی بات ہو. اطاعت علیحدہ شے ہے, اتباع علیحدہ شے ہے. اللہ نے نبی کی اطاعت بھی مانگی ہے, اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. اللہ کی اطاعت کرو, رسول کی اطاعت کرو, صاحبان امر کی اطاعت بھی مانگی ہے. اور یہاں اتباع مانگ رہا ہے کہ اگر فاتبعونی, کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو کیا کرو, میری اتباع کرو. اگر دونوں ایک ہی چیز ہوتی تو علیحدہ علیحدہ استعمال نہیں ہوتا. اور پروردگار عالم کا کلام تو اتنا بڑا ذخیرہ ہے علم کا, ادب کا, کہ یہاں اگر واو پہلے آ گیا تو ہزاروں نقطے بنتے ہیں, یہاں اگر ضمیر منفصل پہلے آ گئی تو ہزاروں اس کے اندر پیغامات پائے جاتے ہیں, اگر مؤخر ہو گئی تو ہزاروں پیغامات پائے جاتے ہیں. اللہ کے ہاں الفاظ کی نشست میں بھی عدالت پائی جاتی ہے. صرف یہ نہیں ہے کہ پروردگار عالم کے نظام میں عدالت ہو, اللہ کے ہاں الفاظ کی نشست بھی عادلانہ ہے. اب اگر اتباع مانگی جا رہی ہے, وہاں اطاعت مانگی جا رہی ہے, تو ان میں فرق کیا ہے؟ اطاعت ہوتی ہے میرے عزیزوں اقوال میں, لہذا کبھی بھی اللہ نے اپنی اتباع نہیں مانگی, اس لیے کہ اتباع ہوتی ہے افعال میں. افعال کا تعلق, اتباع کا تعلق ہے افعال کے ساتھ. اللہ کا فعل دکھائی نہیں دے گا. کبھی دیکھا ہے پروردگار عالم نے ہم سے آ کر کہا نماز پڑھو, کیسے پڑھیں نماز, پڑھ کر دکھائیے معاذ اللہ. اتباع کا تعلق ہے افعال کے ساتھ, اعمال کے ساتھ, اور اطاعت کا تعلق ہے اقوال کے ساتھ. لہذا نبی مکرم کے لیے اتباع بھی مانگی جا رہی ہے, اطاعت بھی مانگی جا رہی ہے. لیکن پروردگار عالم اپنے لیے اگر کچھ مانگ رہا ہے تو وہ اطاعت مانگ رہا ہے, اتباع نہیں مانگ رہا, اس لیے کہ وہاں افعال نہیں ہے, اعمال نہیں ہے, دیکھنے میں آنے والی چیزیں نہیں ہیں. تو کیا کہا, میرے حبیب کی اتباع کرو, میری اتباع کرو. نبی فرما رہے ہیں نبی مکرم کی اتباع. اتباع دیکھنے کے لیے, اتباع کرنے کے لیے نبی کا قول اور نبی کا فعل دیکھنا ہوگا. نماز کیسے پڑھ رہے ہیں, لہذا فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی, نماز ایسے پڑھو جیسے میں نماز پڑھ رہا ہوں. اب میں اس قول کے اوپر نہیں رکنا چاہتا کیونکہ منزل آگے لے جانی ہے. امام حسین کی معرفت کی بات ہے کہ نبی مکرم نے نماز کیسے پڑھی, اور نبی بتا رہے ہیں ایسے نماز پڑھو جیسے میں نماز پڑھ رہا ہوں. اب جیسا وہ کرتے چلے جائیں گے ایسا اسے کرنا, یہ اتباع پیغمبر. لیکن میرے عزیزوں, پیغمبر کی زندگی تو نبوی زندگی
نبوت کی زندگی 23 برس میں مکمل ہو گئی اور وہ اللہ مانگ رہا ہے اتباع پیغمبر کی، تو جو آج یہ مجمع بیٹھا ہے یہ نبی کی اتباع کیسے کرے؟ کیا وہی اعمال ہیں دنیا میں جو انہوں نے انجام دے دیے، بعد میں کوئی عمل آنے والا نہیں تھا، بعد میں حالات تبدیل ہونے والے نہیں تھے؟ کیا زمانہ رک گیا؟ کیا حالات ایک سوئی پر جا کے رک گئے؟ کیا بعد میں کسی عمل کی ضرورت نہیں ہے جو ہم دیکھیں تو مانیں کہ یہ نبی کر رہے ہیں؟ تو عزیزو، جب زمانہ رک نہیں رہا، اسباب افعال رک نہیں رہے، اسباب نہیں رک رہے تو افعال نہیں رک رہے، جب افعال نہیں رک رہے تو کوئی ہو جس کو دیکھ کر اتباع کی جائے۔ اب نبی مکرم بظاہر 23 برس کی نبوی زندگی مکمل کر کے جا رہے ہیں، تو انہیں کیا کرنا ہے؟ کہ نہیں، میں کچھ آئینے چھوڑ کر جا رہا ہوں جو یہ نہیں بتائیں گے کہ نبی نے کیا کیا، یہ بتائیں گے نبی ہوتے تو یہ کرتے۔ ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ اب وہ آئینے نبی مکرم چھوڑ کر جا رہے ہیں، اور دو طرح کے آئینے ہیں۔ ایک آئینہ جو ہمارے یہاں لگا ہوا ہے، ہماری گاڑیوں میں لگا ہوا ہے، ہمارے گھروں میں لگا ہوا ہے، وہ تو وہ دکھاتا ہے جب اس کے کوئی سامنے آ جائے جی، ورنہ وہ نہیں دکھاتا۔ جیسے ہی ادھر ادھر ہٹے تو ہم ڈھونڈتے رہ گئے کہ پیچھے گاڑی کون سی آ رہی تھی اور یہ بندہ کون تھا جو پیچھے دکھائی دے رہا تھا۔ جیسے ہی وہ اپنی جگہ سے ہٹا، وہ آئینے میں دکھائی نہیں دے گا۔ لیکن عزیزان گرامی، ایک آئینہ وہ ہوتا ہے کہ جس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ سامنے کھڑے ہوں، بلکہ وہ آئینہ محفوظ کر لیتا ہے مزاج نبوی کو، اور جب مزاج کو محفوظ کر لیتا ہے تو وہ جانتا ہے کہ یہاں نبی ہوتے تو یہ کرتے، اب میں کیونکہ آئینہ ہوں تو وہی کروں گا جو نبی کرتے۔ اور نبی مکرم نے 5 آئینے بنائے، ایک کو علی، ایک کو بطول، ایک کو حسن، ایک کو حسین کہا جاتا ہے۔ پروردگار عالم نے، اب آئینے کی بات ہے تو ایک جملہ اور آپ کی سماعتوں کے حوالے کروں۔ آئینہ مجبوری ہے حسین کی، حسین افراد کے لیے مجبوری ہے ایک شے جس کو آئینہ کہا جاتا ہے۔ ابھی اللہ کا کرم ہے کہ کوئی یہ ماننے کو تیار نہیں ہے کہ وہ حسین نہیں ہے جی۔ ہر آدمی آئینے کے سامنے مطمئن ہے، بد سے بدصورت بھی کہتا ہے مجھ سے اچھا کوئی اور ہے، اور خوبصورت تو ویسے ہی دنیا بولتی ہے اسے کہ یہ خوبصورت ہے، اور اگر کوئی بول بھی دے کہ بھائی تم خوبصورت نہیں ہو تو آئینے کے سامنے کھڑا ہو کہتا ہے انہوں نے فلاں کو دیکھا ہے جو مجھے بولتے ہیں۔ یہ کیا باتیں ہو رہی ہیں؟ یہ در حقیقت اللہ کی خلقت پر اعتماد کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ کوئی بھی غیر مطمئن نہیں ہے اللہ سے، سب مطمئن ہے۔ اور حسن کی ایک کمزوری ہے کہ وہ حسن بینی بھی کرتا ہے اور حسن آرائی بھی کرتا ہے۔ حسن بینی اور چیز ہے، حسن آرائی اور چیز ہے۔ اپنے آپ کو دیکھ کر خوش ہو جانا یہ حسن بینی ہے، اور اپنے حسن کو دیکھ کر یہ سوچنا کہ کوئی اور بھی دیکھے ہمیں، یہ حسن آرائی ہے۔ بن کے سور کے ہیئر اسٹائل اور خوشبو اور بال ایسے اور چہرہ جائے اور وہ لگا لے تو ایسا ہو جائے، تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ اس لیے ہو رہا ہے باہر نکلے تو لوگ تعریف کریں۔ لیکن عزیزان گرامی، ایک جملہ کہوں، اگر یہ فطرت ہے تو فطرت سے تو ٹکرایا نہیں جا سکتا، لیکن جب فطرت بے مہار ہونے لگتی ہے تو شریعت کی لگام آ جاتی ہے۔ شریعت فطرت کو بے لگام نہیں ہونے دینا چاہتی۔ بھوک فطرت ہے یا نہیں، پیاس فطرت ہے یا نہیں، لیکن جب یہ بھوک اور پیاس بے لگام ہونے لگے تو شریعت آ کے کہتی ہے حرام۔ ایک درود پڑھ لیں محمد و آل محمد جی۔ اور حسن بینی بھی فطرت ہے، ہر انسان چاہتا ہے۔ یہ بچہ چھوٹا سا ہے، بظاہر یہ بھی اپنے آپ کو آئینے میں دیکھتا ہے اور اس کی تربیت بھی ہو رہی ہوتی ہے، بڑے دیکھ رہے ہیں، تو اس کی جب فطرت ہے اور فطرت بے مہار ہوگی تو پھر بے پردگی کہلاتی ہے۔ فطرت جب بے مہار ہو جاتی ہے تو فحاشی کہلائے گی، فطرت جب بے مہار ہو جائے گی تو معاشرے کا فساد بن جائے گی۔ لہذا فوراً شریعت آئے گی، خبردار نامحرموں کے سامنے ننگے سر مت جانا، تم اپنا حسن کا اظہار اپنے شوہر کے سامنے کرو، دنیا کے شوہروں کے سامنے مت کرو۔ ایک صلوات بھیج دیں اور بآواز بلند تھا۔ فوراً شریعت آ کر لگام ڈالے گی، خبردار یہ کام نہیں کرو، تمہاری وجہ سے فساد پھیل رہا ہے۔ بھوک ہم نے رکھی ہے، پیاس ہم نے رکھی ہے، طلب ہم نے رکھی ہے، حسن ہم نے رکھا ہے، مگر یہ کہیں بے مہار نہ ہو جائے۔
اب جب حسن کا کام یہ ہے کہ وہ آئینہ دیکھتا ہے، اس کی مجبوری ہے آئینہ، تو آئینہ بنتا ہے دو چیزوں سے، ایک جلا اور ایک کثیف مادہ۔ اگر صرف جلا ہوگی تو وہاں والا دیکھ لے گا، یہ اپنے آپ کو نہیں دیکھ پائیں گے۔ اگر صرف اور صرف نور ہوگا، جلا ہوگی، شفافیت ہوگی، تو انسان اپنے آپ کو نہیں دیکھ سکتا، حسین خود کو نہیں دیکھ سکتا، اس جانے والا دیکھ لے گا، تصویر پار ہو جائے گی، تصویر پھاند جائے گی، اس طرف چلی جائے گی، یہ اپنے آپ کو نہیں دیکھ سکے گا۔ لہذا ایک جانب کثیف مادہ ہو، ایک جانب جلا ہو، یہ دو چیزیں ملیں گی تو اپنے آپ کو ہی دیکھ سکے گا۔ عزیزان گرامی، اللہ کہتا ہے میں بھی حسین ہوں اور حسن کو پسند بھی کرتا ہوں۔ ان اللہ جمیل یحب الجمال، وہ حسن بین بھی ہے، حسن آرا بھی ہے، وہ اپنا حسن بھی دیکھنا چاہتا ہے اور حسن دوسروں کو بھی دکھانا چاہتا ہے۔ تو ہم تو یہ آئینے بناتے ہیں، اس نے کیا بنایا؟ اس نے اپنی حسن بینی کے لیے 14 آئینے بنائے، اپنے نور کی جلا رکھی، بشریت کا مادہ رکھا تاکہ اپنے آپ کو دیکھتا رہے۔ اب اگر اللہ کا نور دیکھنا ہے تو انہیں دیکھتے رہو، کرم دیکھنا ہے انہیں دیکھتے رہو، رزاقیت دیکھنی ہے انہیں دیکھتے رہو، رحم دیکھنا ہے انہیں دیکھتے رہو۔ یہ 14 اللہ کے آئینے ہیں۔ اللہ اگر ہو تو یہ، مگر کہا نہیں، اللہ جسم میں نہیں اتر سکتا، اور جو جسم میں اتر جائے وہ مجبور ہوتا ہے، اور جو مجبور ہوتا ہے وہ اللہ نہیں ہوتا۔ ایک سلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ وہ اپنی حسن بینی ان کے ذریعے سے کرتا ہے۔ اگر کسی کمرے میں 14 آئینے لگے ہوں اور آپ درمیان میں کھڑے ہو جائیں تو آپ 14 ہیں یا ایک؟ دکھائی تو آپ 14 رہے ہیں مگر ہیں ایک۔ عزیزان گرامی، کبھی نجف جانا ہوگا، کبھی کربلا جانا ہوگا، کبھی مشہد جانا ہوگا، کبھی سامرہ جانا ہوگا، یہ دکھائی تو 14 رہے مگر ایک ہے جن کے یہ آئینے وحدہ لا شریک۔ اس پروردگار عالم نے اپنے حبیب کو سب سے پہلا آئینہ بنایا۔ نبی جا رہے ہیں تو آئینے چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ نبی مکرم کی زندگی ہوتے تو یہ کرتے، یہ آئینہ بتائے گا۔ اب اگر کسی صحابی سے پوچھا جائے، جب نبی مکرم مکی زندگی گزار رہے تھے، اس سے پوچھا جائے کہ کیا نبی تلوار بھی اٹھاتے ہیں؟ بھائی دیکھیں نا، جیسے وہ 23 برس کی زندگی میں دور بدلتا رہا، حالات بدلتے رہے، اعمال بدلتے رہے، زمانہ بدلتا رہا، ایسے اب بھی ہو رہا ہے۔ بعد کے دور میں بھی ایسا ہی رہا۔ جو مکی زندگی میں نبی کے ساتھ تھا اس سے پوچھا جائے کہ کیا نبی تلوار بھی اٹھاتے ہیں، تو عجب نہیں جواب آئے کہ خبردار، نبی اور تلوار، نبی کا کیا کام تلوار سے، یا نبی کے چاہنے والوں کا کیا کام تلوار سے۔ لیکن جب وہاں کی 13 برس کی زندگی گزار کر نبی مدینے میں تشریف لائے اور 10 برس میں 80 جنگیں چھڑیں اور قدم قدم پر تلوار چلی، اور نبی کے اصحاب کے ہاتھ میں تلوار شاید رکھنے کا بھی موقع نہیں ملتا تھا، تو اسی صحابی سے پوچھا جائے کہ تم نے دیکھا نبی تلوار چلاتے ہیں؟ کہا یہ ایک نیا دور ہے، ہم نے سوچا بھی نہیں تھا کہ نبی کے ہاتھ میں یا نبی کے چاہنے والوں کے ہاتھ میں تلوار ہوگی، یہ دور بدل رہا ہے۔ اب اسی شخص سے پوچھا جائے کہ اچھا یہ بتاؤ، جب تلواریں چل رہی ہیں، جب جنگیں فتح ہو رہی ہیں، جب خیبر و خندق جیسے معرکے پیش آ رہے ہیں، اسی سے پوچھا جائے بتاؤ نبی صلح بھی کرتے؟ تو عزیزان گرامی عجب نہیں جواب آئے، خبردار، کافر سے صلح، مشرک سے صلح یہ نہیں ہو سکتا۔ عزیزوں، جنہیں صلح کرنے کے بعد سمجھ میں نہیں آئی وہ صلح سے پہلے کیا سمجھیں گے؟ اسی سے پوچھا جائے کہ بھئی نبی صلح بھی کرتے ہیں کافروں سے، مشرکوں سے، تو یہی جواب آئے گا، خبردار، سوچنا بھی نہیں، یہ مشرک ہے، یہ کافر ہے، اس سے صلح نہیں ہو سکتی۔ لیکن جب دیکھا 6 ہجری میں نبی مکرم کو کہ صلح حدیبیہ کے مقام پر صلح فرمائی، تو کہا ہاں یہ بھی ایک پہلو ہے نبی کی زندگی کا، دور بدل رہا ہے، حالات کی تبدیلی سے نبی اپنے اقدامات کو اس طرح ڈھال رہے ہیں کہ جیسا اللہ چاہتا ہے۔ اب اسی شخص سے پوچھا جائے کہ بھائی بغیر تلوار کے، بغیر قلم کے کوئی مارکا دیکھا ہے؟ کوئی ایسا مارکا ہو جس میں تلوار بھی نہ چلے، کوئی ایسا مارکا ہو جس میں قلم بھی نہ چلے، ہو مارکا، میدان میں جانا پڑے گا بغیر تلوار کے؟ تو کہے گا بھائی ہم نے تو ایسا مارکا سوچا بھی نہیں ہے کہ کوئی ایسا مارکا ہو کہ میدان میں اترے بھی اور بغیر تلوار کے اترے۔ لیکن جب نبی مکرم گود میں حسین کو لے کر
اور جناب سیدہ اور حسن کو لے کر اور امیر المومنین کو لے کر میدان مباہلہ میں آئے تو اب سمجھ میں آیا یہ بھی مرحلہ ہے اور یہ بھی معرکہ ہے. اسے بھی میدان کہا جاتا ہے جسے مباہلہ کہا جاتا ہے. اب نبی مکرم کی زندگی میں 3 انداز کے جہاد، ایک تلوار کا جہاد، ایک قلم کا جہاد اور ایک اہلیت کا جہاد، مباہلہ. اور نبی مکرم نے جب وہ مباہلے کا مرحلہ دکھایا تو بہت سارے لوگ عزیزان گرامی منتظر تھے کہ بڑی گنجائشوں کے ساتھ نبی نے اعلان کیا ہے، لیکن نبی مکرم نے خاندان کا تعارف کروایا تھا، افراد کا تعارف نہیں کروایا. لے کر آ گئے نبی مکرم اپنے ساتھ ان آئینوں کو کہ اب دیکھتے رہنا جو یہ کر رہے ہیں وہ میں کر رہا ہوں. اور عزیزو خواتین کے لیے ایک آئینہ بنایا نبوی کہ جو یہ کرے گی وہ میں کر رہا ہوں. اور امیر المومنین کی صورت میں ایک آئینہ، امام حسن کی صورت میں ایک آئینہ، اور فرمایا قاما و قعدا ہما امامان، یہ دونوں امام ہیں، چاہے ایک بیٹھا ہو چاہے ایک کھڑا ہو. یہ بیٹھا اور کھڑا ہونا اس انداز کا نہیں ہے جیسے کوئی کھڑا اور بیٹھا ہماری صورت میں. ایک میدان میں اتر آئے تو وہ بھی امام، ایک صلح کر لے وہ بھی امام. آج جدید دور ہے میڈیکل کا. آج جب بیمار ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے تو ماضی کے طبیبوں سے مختلف ذرا مزاج ہے طبیب کا. پہلے طبیب نبض دیکھ کر بتا دیتا تھا کہ یہ بیماری ہے اور کوئی نہ کوئی معجون بنا کے دے دیتا تھا اور اس بیمار کو شفا ہو جاتی تھی. آج کے ڈاکٹر کے پاس جب یہ بیمار جاتا ہے تو وہ کہتا ہے پہلے لیبورٹری جاؤ، پہلے ٹیسٹ کروا کے آؤ، اپنے بدن کا ذرا حال لے کر آؤ، ہم دیکھیں کہاں کیا کمی ہے، کیا کیا پریشانی ہے، اس کے بعد دوا تجویز کریں گے. آج 2 طرح کے ڈاکٹر ہو گئے، تشخیص مرض کا ڈاکٹر علیحدہ، علاج مرض کا طبیب علیحدہ. یہ 2 طرح کے طبیب ہو گئے. اب وہاں سے وہ ایک پرچہ لے کر آئے جو بظاہر اگر ECG والا ہے تو وہ ٹیڑھی میڑھی لائن ہے، اسے دیکھنے کے بعد ڈاکٹر نے کبھی کسی کو دیکھ کر کہا انہیں فوراً لٹا دو، کبھی کسی کو کہا کہ نہیں صاحب ایک ٹیبلٹ فلاں کھا لو تو گھر چلے جاؤ. یہ ٹیڑھی میڑھی لکیروں کو وہی سمجھ رہا ہے. عزیزان گرامی یہ راز کی باتیں ہیں نا تو اب سمجھ میں آتا ہے قرآن مجید میں جو اللہ نے حروف مقطعات کو رکھا ہے وہ اس وجہ سے رکھا ہے کہ میں بھیجنے والا ہوں اور طبیب سمجھنے والا ہے، وہ بتائے گا کہ اس امت کا علاج کہاں پر ہے. اب یہاں پر طبیب نے دیکھنے کے بعد کہا کہ صاحب ان کا یہ علاج ہے، اس لیے کہ تشخیص ہو چکا. ایک سرنج خون بھر کر نکالا، پورے بدن کا شجرہ کھل گیا کہ بیماریاں کیا ہیں، پریشانیاں کیا ہیں، الجھنیں کیا ہیں. عزیزان گرامی ایک طبیب کر رہا ہے تشخیص مرض، ڈاکٹر صاحبان بیٹھے ہیں، ایک طبیب کر رہا ہے تشخیص مرض اور ایک طبیب کر رہا ہے علاج مرض. نبی یہی تو فرما رہے ہیں، یہ حسن و حسین دونوں طبیب ہیں. ایک کرے گا تشخیص مرض جسے صلح کہا جاتا ہے، ایک کرے گا علاج مرض جسے شہادت کہا جاتا ہے. ایک بیٹھا ہوگا ایک کھڑا ہوگا. ایک صلوات بھیجے محمد والے ہو. اور در حقیقت اس امت کو ایک بیماری تھی جسے غفلت کہا جاتا ہے. امام حسن نے جو تشخیص دی ہے، بیماری کیا ہے اس امت کو؟ غفلت. اور غفلت کی بیماری بغیر خون ٹپکے ہوئے نہیں جاتی. جتنی بڑی غفلت ہوگی اتنا ہی بڑی قربانی بھی اس کے لیے چاہیے. لہذا یہ تو طے ہو گیا کہ غافل ہے. اب اس کی غفلت کو دور کون کرے؟ 10 سال تک بھائی انتظار کرتے رہے کہ مرض اس درجے پر آ جائے کہ اب اس کی جراحی ہو. آپ اس علاقے میں رہتے ہیں، یہ الفاظ ذرا محسوس کر لیں گے. جی مجلس میں اردو میں پڑھ رہا ہوں، میری مجبوری ہے کہ جب مرض اس درجے پر پہنچ جائے کہ طبیب یہ طے کرے کہ اب اس کی جراحی ہونی ہے. جی اس کو اب اس مرحلے پر لے آئے. بہت سارے طبیب ہیں آپ کے پیش نظر، کہتے ہیں نہیں بھی وقت نہیں آیا اس کو کھولنے کا، اسے اس وقت کھولیں گے جب یہ اس مرحلے پر پہنچ جائے گا. حسین ابن علی 10 سال تک مرض کی شدت کو اور علاج کے موقع کو تلاش کر رہے تھے. خاموشی سے نہیں بیٹھے تھے، منتظر تھے کہ کب وہ وقت آتا ہے. اس لیے کہ 6 شقیں تھیں صلح نامے میں.
पैगंबर अमन की औलाद है ये, पैगंबर के वारिस हैं ये। 5 शिक़ें तो बहुत पहले ही पामाल कर दी गई। एक शिक़ भी अगर मुआहिदे की तोड़ दी जाए तो मुआहिदा टूट जाता है। क्या कहना है? मगर ये उस आखिरी शिक़ के टूट जाने के मुंतज़िर हैं। सुभान अल्लाह। वो ये थी कि मेरे बाद इमाम हसन, और अगर इमाम हसन ना हो तो हुसैन हाकिम वक्त होंगे, और मुझे हक नहीं होगा किसी को मैं अपनी जगह बिठाऊं। ये एक शिक़ रह गई थी, लिहाजा मुंतज़िर है हुसैन इब्न अली क्या कहना है? कि वो शिक़ भी टूटे तो अब बाहर आए, वाह वाह बीमारी कमाल पर पहुंचे, वाह वाह वाह। इस मकाम पर आ जाए कि अब इसका इलाज मुफीद करार पाए। अगर पहले कर लिया तो कुछ रह जाएगा, बीमारी में कुछ कमी रह जाएगी, शिफा नहीं हो पाएगी। बस अजीजों, जब नबी मुकर्रम मुबाहिले में तशरीफ ले जा रहे हैं तो अंदाज आपका सुना हुआ है, पढ़ा हुआ है कि नबी ने इस अंदाज से इस काफिले को तरतीब दिया कि इमाम हसन की उंगली पकड़ाई इमाम हसन को, और इमाम हुसैन को गोद में लिया। जनाब सैयद अक़ब में है, अमीर मोमिनीन उनके अक़ब में है। और वो फिर नसरानियों ने क्या कहा वो एक पूरी दास्तान, लेकिन मैं जहां रुकना चाहता हूं वो ये कि इमाम हुसैन को गोद में क्यों लिया। मामूलन तो मां उठाती है बच्चे को, मामूलन बाप उठाए बच्चे को, और ज्यादातर तो यही है कि मां की गोद में बच्चा होता है, मानूस होता है बाप से, मां की गोद से। लेकिन नबी ने इमाम हुसैन को क्यों गोद में लिया? उसका सबब है, जब बच्चे को गोद में उठाते हैं ना तो उसका चेहरा गोद में उठाने वाले के चेहरे के बराबर आ जाता है, ताकि लोग देख लें। इन दोनों चेहरों को हमेशा साथ रखना। अगर तुमने हुसैन के चेहरे को नबी के चेहरे से अलहदा किया तो कभी हिदायत नहीं पा सकोगे। मैं इससे हूं, ये मुझसे है। अपनी गोद में नबी मुकर्रम इमाम हुसैन को लेकर आए, सब देख रहे हैं, आज तक देख रहे हैं ना। सिर्फ उन चंद ईसाइयों को दिखाने के लिए तो नबी नहीं लाए थे, आज तक दिखा रहे हैं, कयामत तक देख रहे हैं। मुबाहिला खत्म कब हुआ है? मेरे छठे इमाम से पूछा, मौला लानत आई जी? हजरत ने से सवाल हो रहा है, मौला आसमान से लानत नाजिल हुई मगर उन्होंने तो जिजिया दे दिया, तो वो लानत गई कहां? फरमाया कयामत तक जो अहले बैत के मुकाबिल आता रहेगा ना, लानत उतरती रहेगी। वो कहीं गई नहीं है, वो मुअल्लक़ है, वो मुंतज़िर है, वो तलाश करती है। और अज़ीज़ान गिरामी, लानत किसे कहते हैं? लानत कोई बम नहीं है कि जिस्म के परख्चे हो जाएंगे। लानत क्या चीज है? लानत का जो मुख्तसर तारीफ की गई है, लानत अदम बरकत को कहते हैं। जब जिंदगियों से बरकतें उड़ जाएं तो उसी को लानत बोला जाता है। यह सबसे बड़ा अजाब है जिसे लानत कहा जाता है। गोया अल्लाह कह रहा है उन पर लानत हो। बहुत से लोगों पर अल्लाह ने लानत भेजी है, बहुत सारे लोगों पर अल्लाह ने लानत भेजी है, और उन पर लानत इस वजह से हो कि इनकी जिंदगियों से बरकत उठाना चाहता हूं। ये तारीख में होंगे मगर कोई नाम नहीं लेगा इनका, ना इनके नाम में बरकत, ना इनके तस्करे में बरकत। कोई फकीर भी इनके नाम पे नहीं मांगेगा, इनके नाम में बरकत ही नहीं होगी, इनके तस्करे में कोई बरकत ही नहीं होगी। लानत यानी अदम बरकत, लानत की मुख्तसर तरीन तारीफ। अब कयामत तक जो भी अहले बैत के मुकाबिल आता रहेगा जाया हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, फना हो जाएगा, इसलिए कि लानत आ गई। इमाम हुसैन को दिखा दिया, कयामत तक दिखा दिया कि इसके चेहरे को देखते रहना, यह भी मुबाहिले के लिए आएगा। नबी ने 3 अंदाज से, मैं मजलिस को मुकम्मल कर रहा हूं, 3 अंदाज से जिहाद किया है। और हुसैन वारिस से हबीब खुदा, पहला जिहाद नबी का तलवार से, दूसरा जिहाद नबी का कलम से, तीसरा जिहाद नबी का मुबाहिले से। और जो वारिस से पैगंबर होगा वो भी यही तीनों अंदाज अपनाएगा। वो करबला में तलवार भी उठाएगा, वो करबला में कलम भी उठाएगा, हबीब इब्न मज़ाहिर को खत लिखेगा, मिनल हुसैन इब्न अली इला रजुल फकी हबीब इब्न मज़ाहिर। ये कलम का जिहाद था ज़रूर। और लिख दिया हबीब, 3 सतरें, इंतहाई मुख्तसर खत हुसैन का। हबीब, तुम्हें हमारी नबी से निस्बत का तो इल्म है, तुम जानते हो कि मुझे नबी से क्या निस्बत है।
اگر تمہیں وہ نسبت پتا ہے تو بس اتنا سمجھ لو میں دشمنوں میں گھر گیا ہوں، ظالموں نے مجھے کربلا میں گھیر لیا ہے۔ اور یہ جملہ لکھنے کے بعد ایک اور جملہ لکھا اور اس کے بعد حسین نے والسلام لکھ دیا، اور وہ جملہ یہ تھا کہ حبیب یاد رہے میرے ساتھ زینب بھی ہے، اجرکم اللہ، خدا کسی غم میں نہ رلائے۔ اس لیے کہ جناب حبیب کی زوجہ نے، جب جناب حبیب نے قلب زوجہ کے امتحان کے لیے کہا تھا نا کہ میں بوڑھا ہو گیا، میں کیا کروں گا، میں کیا کروں گا جا کر، تو جناب حبیب کی زوجہ نے بڑھ کر کہا تھا حبیب پھر تم گھر میں بیٹھو، میں زینب کی، میں حسین کی مدد کو جاؤں۔ تو کہا کہ تم کیا کرو گی؟ کہا تم نے پڑھا نہیں زینب بھی ہے، زینب بھی اس قافلے کے اندر موجود ہے۔ ایک انداز تلوار کا جو میرے مولا امام حسین نے، نبی کی سیرت پر عمل ہو رہا ہے، ایک قلم، اور عزیزو ایک اور انداز ہے وہ ہے مباہلہ۔ کربلا میں مباہلہ بھی ہوا ہے، اس لیے کہ علی اصغر کو گود میں لے کر گئے۔ اجرکم اللہ، خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم اہل بیت کے، ہمیں رونے اور رلانے والوں میں قرار دے۔ گود میں علی اصغر کو لے کے چلے گئے، یہ مباہلہ ہی تو ہو رہا ہے کہ اگر تم سچے ہو تو تیر مار کے دیکھ لو، اور میں سچا ہوں تو اس علی اصغر کو لے کر آ گیا، اور تیر سے شعبہ سے جب جناب علی اصغر کو شہید کیا تو آج تک مباہلہ جیتے ہوئے حسین۔ اور اس کے بعد نبی مکرم 9 ہجری میں مباہلہ ہوا ہے، نبی مکرم کی 10 ہجری میں رحلت ہو گئی، تو 1 سال کے بعد نبی دنیا سے چلے گئے، حسین نے بھی آخری کام مباہلہ کیا ہے، حضرت علی اصغر کو سب سے آخر میں لے کر گئے۔ سلام اس ماں پر ہو جسے رباب کہتے ہیں، بڑا عظیم کلیجہ ہے، بڑا وجود ہے جناب رباب کا زدہ۔ امام حسین کو بھی وہ گھر اچھے لگتے ہیں جن میں سکینہ اور رباب نامی عورتیں ہوتی ہیں۔ امام دعا دیتے ہیں ان لوگوں کو جن گھروں میں رباب نام کی عورتیں ہوا کرتی ہیں۔ بڑا پیار تھا امام حسین سے، بڑی وفادار تھی جناب رباب۔ جب گزری ہے 11 محرم کو اپنے مولا کے لاشے سے، دھوپ میں دیکھا حسین کا لاشا، تو جناب رباب نے دیکھ کر کہا میرے والی میں آپ کو دھوپ میں دیکھ رہی ہوں، آپ سے وعدہ کرتی ہوں جب تک زندہ رہوں گی سائے میں نہیں بیٹھوں۔ اجرکم اللہ، جناب رباب جب تک زندہ رہی عزیزارو کبھی سائے میں نہیں بیٹھی، دھوپ میں بیٹھا کرتی تھی جناب رباب۔ چہرہ بدل گیا تھا، بال سفید ہو گئے تھے، جوانی میں بڑھاپا آ گیا تھا، چھوٹے سے بچے کی ماں ہے جناب رباب، لیکن ضعیف ہو گئی تھی جناب رباب۔ کیا کرتی تھی دھوپ میں بیٹھ کے؟ کبھی حسین یاد آ گئے تو مرثیہ لکھ دیا، کبھی علی اصغر یاد آ گیا تو مرثیہ لکھ دیا۔ جناب ام البنین کی طرح جناب رباب کے مرثیہ آئے ہیں مقتل میں، کبھی سکینہ یاد آ گئی تو مرثیہ لکھ دیا۔ ایک دن علی اصغر یاد آ گئے دھوپ میں بیٹھی ہوئی ماں کو، تو بچے کو یاد کرتے ہوئے مرثیہ لکھا علی اصغر پر، اس میں ایک مصرع لکھا، اس کا ایک مفہوم یہ ہے علی اصغر میں نے بہت بچے دیکھے جن کا دودھ چھڑایا جاتا ہے تو ان کا لاڈ اٹھایا جاتا ہے، ان سے محبت کا اظہار کیا جاتا ہے، ان کی فرمائشوں کو مانا جاتا ہے، اس لیے کہ ان کا دودھ چھڑایا جا رہا ہے۔ میں نے تجھ جیسا بچہ نہیں دیکھا جس کا تیر سے دودھ چھڑایا گیا۔ اجرکم اللہ، بڑا جگر ہے جناب رباب کا۔ ابو حمزہ صومالی، جن کی دعائیں ابو حمزہ صومالی ہے، امام سجاد کی خدمت میں واقع کربلا کے بعد ایک دن دروازے پر آئے، کنیز نے دروازے سے صحن خانہ سے گزارا اور حجرے میں لے گئی۔ ابو حمزہ صومالی کہتے ہیں کہ جب میں حضرت کی خدمت میں جا رہا تھا میں نے کیا دیکھا کہ صحن خانہ میں ایک عورت ہے جو برقع پہن کے دھوپ میں بیٹھی ہے، چادر سر پر ہے، اور ایک خاتون ہے جو دھوپ میں بیٹھی ہے۔ میں حضرت سے بہت دیر تک درس لیتا رہا، سوالات کے جوابات لیتا رہا۔ جب پلٹ کر میں جانے لگا اور کنیز رہنمائی کر رہی تھی تو میں نے دیکھا دھوپ ڈھل گئی ہے مگر وہ عورت وہاں سے اٹھ کر دھوپ میں جا کے بیٹھ گئی۔ تو میں رک گیا، میں نے رک کر امام سے کہا مولا شاید کسی غلطی پر آپ نے اپنی کنیز کو سزا دی ہے، مولا شاید آپ نے کسی غلطی پر اپنی کنیز کو سزا دی ہے، مولا میری وجہ سے معاف کر دیجئے، یہ دھوپ میں بیٹھی ہے۔ امام نے فرمایا ابو حمزہ چلے جاؤ، یہ میری ماں رباب ہے۔ اجرکم اللہ۔ جب جناب ابو حمزہ چلے گئے تو جناب رباب کے برابر میں بچوں کی طرح، جیسے بچہ ماں کے برابر میں بیٹھتا ہے نا، اس طرح نازش کے ساتھ محبت کے ساتھ امام سجاد آ کر بیٹھے، فرمانے لگے اماں اب تو غیر بھی کہتے ہیں انہیں دھوپ سے اٹھایا جائے،
اب تو دوسرے بھی کہتے ہیں سائے میں بٹھایا جائے، تو ایک نحیف سی آواز میں کہا اے زین العابدین ہرملا مارا گیا؟ میرے سینے میں آگ لگتی ہے جب علی اصغر کو یاد کرتا اجرکم علی اللہ۔ آج پہلی سفر ہے عزیزانو، مجھے کوئی جلدی نہیں ہے، شب تعطیل بھی ہے، ظاہراً کل آپ کے لیے اتنا مصروف دن نہیں ہے، آج پہلی سفر ہے۔ زینب شام کے بازار سے کیسے گزری اس کا بیان بہت مشکل ہے۔ کہاں کہاں روکا گیا جناب زینب کو، کہاں کہاں تازیانے مارے گئے، کہاں کہاں زین العابدین بیڑیاں سنبھال کے آگے گئے پیچھے آئے، آگ برسائی گئی چھتوں سے، پتھر مارے گئے، اہل بیت کتنا چھوٹا سا دورانیہ اور مسافت ہے شام کے بازار کی، جو گئے ہیں نا شام اور جاتے ہیں، بہت چھوٹا سا مسافت ہے شام کے بازار کی، مگر ایک دن سے زیادہ لگ گیا۔ اول بازار سے دربار شام تک ایک دن 24 گھنٹے سے زیادہ لگا ہے بیویوں۔ کیسے گزارا گیا اس قافلے کو اس بازار کے اندر سے؟ تماشا دیکھنے والے آوازیں دے کر کہتے تھے وہ باغی کی بہن ہے۔ جناب زینب نے وہ مصیبت نظارو کیسے گزاری، وہ جناب زینب کا مقام ہے، لیکن جیسے ہی دروازے دربار پر پہنچی ہیں، بیوی نے فرمایا یہ کیا ہے؟ پہلی مرتبہ زینب سوال کر رہی ہے، کہا یہ دربار یزید ہے۔ کہا اندر کیا ہو رہا ہے؟ کہا اندر کرسیوں پر بد کردار سردار بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہوئے جو آپ کا تماشا دیکھنے آئے۔ جناب زینب نے ایک مرتبہ اپنے بابا کے لہجے میں ایک آواز لگائی، اور آواز یہ تھی میں نہیں جاؤں گی اس دربار میں۔ ایک مرتبہ یہ سننا تھا کہ زینب نے انکار کر دیا ہے۔ شمر تازیانے لے کر امام سجاد کے قریب آیا۔ اللہ اکبر، تکلف نہیں کرے عزادارو، اپنی آوازوں کو آزاد چھوڑے۔ شمر نے تازیانے مارنا شروع کیے امام سجاد کی پشت مبارک۔ چند تازیانے لگے، امام سجاد نے بیڑیاں ہتکڑیاں سنبھالی، پھوپھی کے قریب آ گئے۔ کہا سید السجاد میں نہیں جاؤں گی دربار میں، یہ شرابی بیٹھے ہوئے ہیں، میں نبی زادی ہوں، میں علی کی بیٹی ہوں، میں فاطمہ زہرا کی بیٹی ہوں، میں اس دربار میں نہیں جاؤں گی۔ امام سجاد نے فرمایا پھوپھی اماں انت عالمۃ غیر معلمہ، آپ عالمہ غیر معلمہ ہیں۔ کہا سید سجاد بڑا مشکل مرحلہ ہے، زینب اس دربار میں کیسے جائے گی؟ تو امام نے فرمایا اچھا پھوپھی اماں ذرا بابا کے سر کو دیکھ لیجئے۔ اب جناب زینب نے اپنا سر اٹھا کر دیکھا، نوکے نیزہ پر حسین کا سر ہے، امام حسین کے آنسو جاری ہیں۔ بہن مسائب پڑھ رہی ہے نا، یہ مسائب پڑھ رہی ہے جناب زینب، حسین کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ کہا بھیا کس بات نے روایا؟ کہا زینب دربار میں چلی جاؤ، جیسے وہاں عباس نے سر جھکا دیا ایسے یہاں زینب نے سر جھکا دیا۔ بھیا تمہارا حکم ہے، زینب دربار میں جانے کو تیار۔ بڑا سخت مرحلہ ہے عزیزانو جناب زینب کبریٰ کا دربار یزید میں جانا۔ تمام بیویوں نے جناب زینب کو حلقے میں لیا ہوا ہے، تمام بیویوں نے حلقے میں لیا ہوا ہے۔ یزید کرسی پر بیٹھا ہے، بڑے سخت مراحل ہے دربار یزید کے۔ ایک تشت لا کے رکھا گیا، تشت سے رومال ہٹایا گیا تو حسین کا سر تھا۔ ایک چوب خزرہ تھی، ایک اس کے ہاتھ میں چوب تھی، لکڑی تھی۔ ایک مرتبہ اس نے گستاخی کی جو مجھ سے بیان نہیں ہوگی، وہاں کرسی پر ایک عیسائی بیٹھا ہوا تھا، کھڑا ہو گیا، کہا یزید مجھے بتا یہ کون ہے؟ کہا حسین ابن علی۔ کہا میں نے سنا ہے تمہارے آخری پیغمبر کا نواسا ہے۔ کہاں صحیح ہے یہ نبی کا نواسا ہے۔ کہا حضرت عیسیٰ کی نالین ہمارے یہاں ہیں اور ہم اسے ممبر پر رکھتے ہیں، اتنی مدت کے بعد بھی عیسیٰ کے تبرکات کو ہم نے بچا کے رکھا ہوا ہے۔ اسے تو نبی نے گود میں اٹھایا ہے، اسے نبی نے اپنے
بلایا جائے. شمر دربار میں آ کے کھڑا ہو گیا. شمر بتاؤ کیا ہوا ہے کربلا میں. شمر نے اپنی گزارش سنانا شروع کی, رپورٹ سنانا شروع کی. اے امیر ہم نے انہیں ایسے مارا, اے امیر ہم نے ان کے جوانوں کو مار دیا, اے امیر ان کے بڑے بڑے پہلوانوں کو مار دیا. عباس کا بڑا روب تھا, ہم نے دونوں بازو کاٹ دیے. علی اکبر کا بڑا جلال تھا, ہم نے سینے میں برچی مار دی. قاسم جیسا نوجوان آیا تھا, ہم نے اس کو پامال کر دیا. یہ گزارش سنانے لگا. ایک کونے سے آواز آئی, اس کو وہ جو حلقہ بنا ہوا تھا نا ادھر, بیویوں نے ایک حلقہ بنایا تھا, اس میں زینب کھڑی تھی. اس حلقے میں سے آواز آئی, اس کو خاموش. تو راوی کہتا ہے اونٹوں کے گلوں میں جو گھنٹیاں بندھی ہوئی تھی, جہاں گئی تھی وہاں رک گئی. ایسا سکتہ طاری ہوا پورے دربار شام کے اندر. اور جو بازار شام میں اونٹ کھڑے تھے, جہاں جس کا پیر تھا وہاں پیر رک گیا. اونٹوں کے گلوں میں گھنٹیاں بجنا بند ہو گئیں. یزید نے کہا اس مجمع سے آواز آئی ہے, ان عورتوں میں سے آواز آئی ہے. یہ کس نے کہا ہے؟ تو دیکھا ایک بیوی ہے جس کے سر پر چادر نہیں ہے, مگر وہ ایک حلقے میں کھڑی ہے. کہنے لگا من ہذہ المتکبرہ, یہ متکبرہ کون ہے؟ تو کسی نے آواز دے کر کہا یہی حسین کی بہن زینب ہے. اور یہ جو یزید شمر کو خاموش کروایا وہ اسی نے کروایا. یہ جو آواز آئی ہے نا اس کو خاموش, یہ اسی نے کروایا ہے. کہا بتاؤ زینب کبریٰ سے پوچھا جائے کیا ہوا ہے پھر. کہا یہ جھوٹ بولتا ہے, اس نے علی اکبر کو پیاسا مارا ہے, اس نے علمدار کے بازو قلم کیے ہیں. میرے بھائی نے لا تترک فی الکوفہ الا وفیہا باقٍ وباقیہ. میرے بھائی حسین دفاع کرنے کربلا میں آئے تھے. جب حسین نے تلوار چلائی تو کوفے میں کوئی گھر نہیں چھوڑا ہے جس میں رونے والی نہ چھوڑی ہو. اکیلا تھا میرا بھائی, پیاسا تھا حسین. جناب زینب نے عباس کے جوہر بتائے, علی اکبر کے جوہر بتائے, حسین کے وغا بتائی. تو آواز آئی شمر کی, ہاں امیر یہ سچ کہتی ہیں, یہ دلوں پر دل باندھ کے آئے تھے, یہ پیاسے تھے, مگر انہوں نے ہماری فوج کے اوپر عرصہ حیات کو تنگ کر دیا تھا. امیر اگر ہم نے دھوکہ دے کر اور منافقت سے نہ مارا ہوتا تو یہ جنگ تمام ہونے والی نہیں تھی. یہاں تک جناب زینب نے خطبہ دیا. اب آواز دے کر یزید کہتا ہے اے زینب ذرا آگے آؤ, میں تم سے بات کرنا چاہتا ہوں. دوبارہ کہا زینب کو آگے لایا جائے, میں بات کرنا چاہتا ہوں. بیوی اپنی جگہ کھڑی ہے. پھر آواز لگائی زینب کو آگے لایا جائے, بات کرنا چاہتا ہوں. بیوی اپنی جگہ کھڑی ہے. کہیے آگے کیوں نہیں آتی؟ تو تمام بیویوں نے ایک آواز دے کر کہا یہ ہماری سالار ہے, حسین ان کے حوالے کر کے گئے, ہم سب ان کی حفاظت کریں گے. آواز دے کر کہا کہ انہیں تعزیانے لگاؤ, زینب کو آگے لے کر آؤ. چند لوگ آگے بڑھے ہاتھوں میں تعزیانے لے کر. بیویوں نے کتنے تعزیانے برداشت کیا زدارو, مگر زینب کبریٰ کو آگے نہیں آنے دیا. بڑا سخت مرحلہ ہے. سلام زین العابدین پر ہو. وہ کیا منظر رہا ہوگا جو سید سجاد دیکھ رہے. بیویوں نے زینب کبریٰ کو آگے آنے نہیں دیا. ایک مرتبہ ایک ایسی بیوی ہے جس کا رنگ کالا ہے لیکن بال سفید ہے, ضعیف العمر ہے, بوڑھی بیوی ہے, آگے آ کر کھڑی ہو گئی اور کہنے لگی پہلے مجھ پر تعزیانے مارو, پھر زینب پر ہاتھ جائے گا. جیسے ہی ہاتھ اٹھایا گیا تو اس نے آواز دے کر کہا اے حبشیو تمہاری غیرت کو کیا ہو گیا؟ یزید کے عقب میں کچھ حبشی غلام کھڑے تھے, تمہاری غیرت کو کیا ہوا؟ تمہارے نسل سے, تمہارے قبیلے سے تعلق رکھنے والی ایک عورت پر ہاتھ اٹھایا جا رہا ہے اور تم تماشائی بنے دیکھ رہے ہو. بس یہ جملہ کہنا تھا کہ ایک مرتبہ قومی اور ملی غیرت اجاگر ہوئی حبشیوں کے اندر. تلواروں کے نکلنے کی آوازیں آنے لگی. اے امیر انہیں روک لے, سب پر تعزیانے مارے جائیں مگر ایک حبشن پر تعزیانہ نہ مارا جائے, ہمارے قبیلے کی عورت پر ہاتھ نہ اٹھایا جائے. زینب کا حال غیر ہو گیا. مدینے کا رخ کیا, نانا تمہاری نوازی کا اس دربار میں کوئی بچانے والا نہیں. بس ہزاروں آپ نے گریہ کر لیا. کہا اچھا زینب وہی سے بتاؤ تم پر سب سے بڑی مصیبت کیا گزری. میں نے مجلس پوری کر دی, بس ایک جملہ سن لیجئے. جناب زینب کا جملہ سن لیجئے یزید کا. یزید کو جو میری بیوی نے جواب دیا, اے زینب بتاؤ کربلا میں سب سے بڑی مصیبت کیا تھی. شاید یہ لعین سوچ رہا تھا کہ زینب کہیں گی علی
اکبر کی شہادت بڑی مصیبت ہے. شاید زینب کہیں گی عباس کے بازو قلم ہونا عباس کی میرے لیے بڑی مصیبت ہے. شاید زینب کہیں گی حسین کے بدن سے گھوڑے دوڑا دیے گئے زینب کے لیے بڑی مصیبت تھی. میری بیوی گویا ہوئی. آواز دی زینب بتاؤ سب سے بڑی مصیبت کیا ہے؟ زینب کبریٰ نے آواز دے کر کہا زینب پر سب سے بڑی مصیبت یہ ہے وہ تجھ جیسے سے بات کر رہی ہے. کہا علی کی بیٹی کہا بدکار ترین فرد میرے لیے اس سے بڑی کوئی مصیبت نہیں کہ زینب یزید سے بات کر. الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. یا اللہ ان آوازوں پر رحمت نازل فرما رونے والوں کی توفیقات میں اضافہ فرما. اس عزاداری کو اس مجلس کو ہم سب سے قبول فرما. جو پریشان ہیں بے روزگار ہیں روزگار کی مشکلات ہیں انہیں پریشانیوں سے نجات عطا فرما. امور مسلمین کی اصلاح فرما. امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. ماتم حسین یا حسین